الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جی ہمارا 15 روزہ سورۃ النور کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اور یہ جو واقعہ ہے سارا، یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ افک کہتے ہیں جھوٹی بات، یعنی جھوٹا واقعہ۔ اب اس رکوع کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ہم اس واقعے کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ان آیات کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور جو اس میں اسباق ہیں پھر وہ بھی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے۔ دیکھیں، اس سے جو پہلا رکوع تھا سورۃ النور کا، جو ہم نے پہلا رکوع پڑھا ہے، اس کے شروع میں یہ بات تھی کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، غیر شادی شدہ ہوں، تو ان کو 100 کوڑے مارو، یعنی غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی کی سزا کا ذکر کیا گیا تھا۔ البتہ جو شادی شدہ زنا کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا احادیث سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کسی پر زنا کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے گا تو اس کو پھر یہ بات ثابت کرنی پڑے گی، اور 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ تو دے کہ جی فلاں ایسا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، اس طرح زنا کا الزام تو لگاتا پھرتا ہے لیکن 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو پھر اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ جو سزا ہے یہ کہلائے گی حد قذف، یعنی الزام تراشی کی سزا، بہتان باندھنے کی سزا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس بندے نے تو یہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے، کسی مرد کو دیکھ لیا کسی عورت کے ساتھ، کسی عورت کو کسی مرد سے دیکھ لیا اس کے ساتھ، تو لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا، کچھ لوگوں کی زبانوں سے باتیں صادر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کا کوئی پازیٹیو پہلو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے کھلے چوک میں کسی کو 80 کوڑے مارنا، یہ تو عجیب سزا ہے، مطلب ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جیسے کہ آج کل مغرب اور مغرب کے رسیا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں جی بڑی سخت ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی پر صرف الزام لگانے کے 80 کوڑے کیسے مارے جا سکتے ہیں۔ تو اس سورۃ النور کے دوسرے رکوع کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے صرف زنا کی تہمت کا، کہ صرف تہمت زنا کتنی سخت بات ہے، کتنی بھاری بات ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں کسی پر زنا کا الزام لگا دینا۔ اس سے پورا معاشرہ اور وہ 2 خاندان، اور خاص طور پر اگر وہ عورت بھی شادی شدہ ہو تو اس کے شوہر کا خاندان بھی اور اس کے ماں باپ کا خاندان بھی کیسے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہے، تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو ہم سب سے پہلے اس واقعہ افک کا پس منظر سمجھیں گے، تاکہ پورا رکوع کا جو ترجمہ ہے پھر وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اچھا، یہ واقعہ کیا ہے جسے واقعہ افک کہتے ہیں؟ ہم پہلے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ مریسی، یا اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، یہ غزوہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ سفر میں جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، چنانچہ وہ ساتھ گئیں۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جب روانگی کا اعلان ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اور اپنی بہن کا ہار انہوں نے ادھار مانگا ہوا تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں عاریتن، کو چیز لینا، یعنی جیسے ہم کسی کو چیز لیتے ہیں کہ مجھے جوتے دے دو، یا ذرا موٹر سائیکل دینا، میں نے چوک تک جانا ہے پھر آ کے واپس کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو عاریتن لینا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن سے ہار مانگ کر کے لے گئی تھیں اس سفر میں، لیکن جب وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں اور پھر واپس آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے گلے میں ہاتھ مارا، دیکھا کہ وہ ہار نہیں ہے، تو وہ واپس چلی گئیں ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ اسی دوران پیچھے سے اعلان ہو گیا کہ جی قافلہ اب رواں دواں ہوگا اگلی منزل کی طرف۔ تو
جو لوگ کجاوا یا جس کو ہودج بھی کہتے ہیں، وہ جو اونٹ کے اوپر یا اونٹنی پر رکھا جاتا ہے، جس میں سوار ہوتی ہے، جس میں امہات المؤمنین بیٹھتی تھیں، تو وہ کجاوا اٹھانے والوں نے کجاوا اٹھا کر، کئی لوگ تھے، دو چار لوگ ہوں گے، انہوں نے اٹھا کر وہ اونٹنی پر رکھ دیا اور وہ اونٹنی چل پڑی سارے لوگ، اور وہ قافلہ چل پڑا۔ اب اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہار ڈھونڈ کر اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، اور اب انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رک جاتی ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل پر پہنچیں گے، دیکھیں گے میں وہاں پر نہیں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ چنانچہ یہ وہیں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا کہ تم قافلے سے پیچھے ہی رہنا، تاکہ قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی ہو، کوئی چیز رہ جائے تو وہ تم اٹھا کر کے لے آنا۔ چنانچہ جب یہ وہاں پر پہنچے تھے، اس وقت صبح کا وقت ہو چکا تھا، ابھی روشنی پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، قریب پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں۔ اب انہوں نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، تو انہیں پتہ چل گیا۔ تو جیسے یہ قریب پہنچے تو انہوں نے اونچی آواز میں پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہو گئی، خود کو سنبھالا اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہاں پر مفسرین ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپ لیا سیدہ عائشہ نے، اس کا مطلب یہی ہے کہ چہرے کو بھی چھپانا ہے پردے میں۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا چہرہ کیوں ڈھانپ رہی ہیں؟ بہرحال حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنا اونٹ قریب لا کر کے بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہوئیں۔ حضرت صفوان نے ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، چپ چاپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا تو قافلے میں جا ملے۔ اچھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کو یہ بات ہاتھ لگ گئی۔ اچھا، وہ اس سے پہلے اسی غزوے میں دو باتیں اور بھی کہہ چکا تھا، جن کا تذکرہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہہ چکا تھا اسی غزوے میں کہ مہاجرین کا تعاون بند کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہہ چکا تھا کہ مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے یہی لوگ تھے صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو اس دشمن خدا کو بات بھڑکانے کا اور موقع مل گیا، تو پھر یہ مدینے میں جہاں جاتا اس طرح کی مجلس جما لیتا، یہی موضوع چھیڑ دیتا، خود پھر خاموش رہتا، اور جیسے بچے جو ہیں وہ خاکے فل کرتے ہیں، کھانے بھرتے ہیں تصویروں کے، اسی طرح یہ تو صرف تصویر پیش کر دیتا خالی، اور لوگ پھر خود جو ہے اس خاکے کو پر کرنے کی کوشش کرتے۔ اچھا، یہاں پر افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اس پروپیگنڈا مہم میں دو مخلص مرد اور ایک مخلص عورت بھی اس کا حصہ بن گئے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو شاعر رسول کے نام سے مشہور ہیں، اور جو ہمیشہ آپ کی اور اسلام کی طرف سے مدافعت کرتے تھے، اور دوسرے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، اور یہ بہت غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تیسری عورت تھیں جن کا نام تھا حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی تھی رشتے میں، اور حضرت زینب بنت جہش کی یہ بہن تھی، اور ان کے شوہر کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان لوگوں نے اس تہمت کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بھی ملوث ہو گئے اور اس کا حصہ بن گئے۔ ظاہر ہے جیسے کہیں معاشرے میں کوئی بات چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ باتوں کی رو میں بہہ جاتا ہے، اور پھر ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے، بعد میں اگرچہ اس کو دکھ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ تو ان تین مخلص لوگوں سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، اور وہ بھی اس بات کو صحیح سمجھ بیٹھے۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں، اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، البتہ انہیں یہ بات ضرور کھٹکی تھی کہ بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عنایت ہوا کرتی تھی، جو محبت ہوتی تھی، وہ آج کل انہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد ایک رات
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ، یہ وہی مستح صحابی ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں پروپیگنڈے کا جو حصہ بن گئے تھے، ان کی والدہ کے ساتھ آپ گئیں قضائے حاجت کے لیے. اتفاق سے مستح اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا مستح تباہ ہو. یعنی اپنے بیٹے کو ماں نے بددعا دی. حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا کہ آپ ایک بدری صحابی کو بددعا دے رہی ہیں. وہ کہنے لگی کہ ارے ناداں، کیا تمہیں اس کی باتیں نہیں سنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کی کیا باتیں ہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تہمت والا پھر سارا واقعہ سنایا. بس یہ سننا تھا. سیدہ عائشہ کا مرض بہت بڑھ گیا. گھر لوٹ کر انہوں نے خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی. یعنی میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. میکے جا کر والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ امی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صورت حال کا یقینی طور پر علم ہوا تو بے اختیار رونے لگیں. پھر 2 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گئے، نہ آنکھ لگی. عجیب حالت تھی. فرماتی ہیں کہ قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لوگوں سے تحقیق شروع کی. سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ جن کی بہن اس طوفان میں شریک تھیں، اس پروپیگنڈے کے اندر وہ جو ہے وہ حصہ بن گئی تھی، کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے بارے میں لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں، مطلب اپنی دوسری بیوی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ایک تو وہ خود گواہی دیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے، اور ظاہر اللہ کی طرف سے تو اعلان ہونا ہی تھا. پھر آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کو زوجیت میں برقرار رکھیں، ہم خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتے. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں کی، اور جو ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی خادمہ سے دریافت کریں اور صحیح بات معلوم کر لیں. آخر میں آپ نے خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے بریرہ، کیا تم نے کوئی شوبوں کی بات دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی جا سکے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، بکری آ کر کھا جاتی ہے. وہ اتنی معصوم اور بھولی ہیں کہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری آتی ہے کہ ان کا آٹا بھی کھا جاتی ہے. اچھا، تحقیق حال سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تو آپ نے تقریر فرمائی. ارشاد فرمایا مسلمانوں، کون ہے جو مجھے اس شخص کے حملوں سے بچائے جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے اذیت پہنچائی؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی، نہ اس شخص میں جس کے تعلق سے تہمت لگائی جاتی ہے. وہ شخص میری غیر موجودگی میں کبھی میرے گھر بھی نہیں آیا. اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کی تعمیل کریں گے. یہ سن کر رئیس خضر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بخدا تم اسے قتل نہیں کر سکتے. تو اس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سعد کے چچا زاد بھائی تھے وہ کھڑے اور کہا کہ بخدا ہم ضرور اسے قتل کریں گے. تو بہرحال یہ بات اس طرح چلتی رہی. صحابہ کرام کے اندر یہی بات تھی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو شخص جو ہے تہمت لگا رہا ہے. دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ ان کے ماں باپ ان کو تسلی دے رہے تھے. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم اس بات سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ضرور فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تمہاری برات کا اعلان ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ بات سنتی حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے اور اب انہیں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. انہوں نے کہا بیٹی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں. یہی بات انہوں نے اپنی امی ام رومان سے بھی کہی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے
آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کا یقین کر لیا ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہی ہوں تو آپ لوگ میری بات شاید سچ نہ سمجھیں گے, اور اگر میں جرم کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میرے لیے اور آپ کے لیے وہی مثل ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی